اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے معذورین کے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بھی کچھ مسائل معذورین کے گزرے تھے، آج کی اس ویڈیو کے اندر 5 مسائل کا میں تذکرہ کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ یہ مسائل آپ حضرات کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی اور بہت ہی کارگر ثابت ہوں گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے 5 مسائل کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ اس میں سے پہلا مسئلہ، اگر کسی شخص کو ریح خارج ہونے کی بیماری ہو، یعنی کہ پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، اس کو فقہ کے زبان میں ریح خارج ہونا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری لگ گئی کہ بہت ہی زیادہ جو ہے ریح خارج ہو رہی ہے، ہوا نکل رہی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے آدمی پریشان ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز پاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا، اتنی زیادہ مقدار میں ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو اس آدمی کے لیے کیا حکم ہے شریعت کے اندر؟ تو شریعت ہمیں یہی جواب دیتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بھئی اگر کسی کو یہ بیماری لگ گئی، کسی کو اگر ریح خارج ہو رہی ہے بہت زیادہ مقدار میں، تو وہ آدمی، اس کے لیے وہی حکم ہے جو کہ پیچھے مسائل گزر چکے، کہ ایک نماز کے وقت میں آدمی وضو کر لے، وضو کر کے اس وقت کی جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے، اس کے بعد دوسری نماز کا وقت اگر شروع ہو جائے تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بیماری جو اس کو لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ناقص پیش آ رہا ہے، مثال کے اعتبار سے ایک آدمی کو ہوا نکلنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، اس آدمی نے نماز کا وقت آنے کے بعد وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کیا، درمیان میں کیا ہو گیا، کہیں بدن کے کسی حصے سے خون نکل کر بہنا شروع ہو گیا، تو جو بیماری آدمی کو لگی رہتی ہے، جس بیماری میں آدمی مبتلا رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ناقص پیش آ جائے، کوئی اور چیز جو وضو کو توڑنے والی ہو وہ پیش آ جائے، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بیماری میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کے لیے شرط بھی ہے کہ ایک نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اس آدمی نے، تو اس ایک وضو سے اس وقت کی نمازیں پڑھ لے، دوسری نماز کا وقت اگر شروع ہو جائے تو وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ناقص پیش آ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ معذورین کے لیے یہ 2 بنیادی مسئلے ہیں کہ آدمی جس بیماری میں مبتلا ہے
اس بیماری کی حالت میں ایک نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جتنی نمازیں چاہے پڑھ لیا، دوسرے نماز کا وقت شروع ہو گیا تو خود بخود وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک دوسری بنیادی چیز، بنیادی مسئلہ ذہن میں رکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیماری کے علاوہ کوئی اور دوسرا ناقص پیش آ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں معذور ہوں۔ ایک آدمی کئی چیزوں کا معذور تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو خون بھی نکل رہا ہے اور ریح بھی نکل رہی ہے، ایک آدمی میں بہت ساری نواقص جو ہے جمع نہیں ہو سکتے۔ جس بیماری میں آدمی مبتلا ہے اس ناقص کے علاوہ کوئی اور دوسرا ناقص پیش آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو آج یہ مسئلہ ہمارے سامنے پہلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو ریح نکل رہی ہے اور وہ بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور ایک نماز بھی وہ آدمی پاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ آدمی معذور کے حکم میں ہے۔ شریعت اس کے لیے رخصت دیتی ہے کہ آدمی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اگر ہوا نکلتی رہے تو اس کے اوپر توجہ نہ دے بلکہ نمازیں پڑھ لے۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی مسئلے کو ذہن میں رکھنے کے لیے میں نے کہا تھا، وہ یہ ہے کہ کسی بیماری میں آدمی مبتلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ناقص پیش آ گیا تو اس سے وضو آدمی کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس مسئلے میں اور ایک مسئلے کے لیے رخصت دی جا رہی ہے۔ کیا ہے کہ ایک آدمی کو، دوسرا مسئلہ ہے آج کا، کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ریح کی بیماری میں مبتلا ہو چکا، ہوا جو ہے بہت ہی زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے، تو اس آدمی نے کیا کیا، وضو کیا، نمازیں پڑھتا رہا، درمیان میں کیا ہو گیا، نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گیا۔ تو جس آدمی کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہوا بہت ہی زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے، وہ آدمی اس کی وجہ سے معذور کے حکم میں آ گیا، تو ایسا معذور جس کو ہوا جو ہے بہت ہی زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے اور ہوا نکلنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ آدمی سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے میں صرف اس مسئلے کے تعلق سے رخصت دی جا رہی ہے۔ اور کیوں رخصت دی جا رہی ہے؟ سونا جو ہے وہ اصل میں ناقص وضو نہیں۔ سونا جو ہے، اس سے پہلے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بھی گزری تھی کہ آدمی چت لیٹ کر سو جانا یا سہارے کے ساتھ سو جانا، تو اس کی وجہ سے ایسی نیند سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سونے کی وجہ سے وضو جو ٹوٹ رہا ہے، کیوں؟ اصل میں سونا ناقص وضو نہیں ہے، بلکہ ایسا اگر آدمی سو گیا تو آدمی کے بدن کے تمام اعضاء جو ہے ڈھیلے پڑ جائیں گے، اور آدمی کے اعضاء میں سے پاخانے کا راستہ بھی آدمی کا ایک عضو ہے، تو جب وہ مقام ڈھیلا پڑ جائے گا تو وہاں سے جو ہے ہوا نکلنے کا غالب گمان اندیشہ ہے، غالب گمان ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناقص وضو قرار دیا گیا۔ ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیند جو ہے حقیقت میں ناقص وضو ہے اور یہ اصل میں ہے، نہیں، بلکہ اس کو ناقص وضو کیوں قرار دیا گیا؟ اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ سونے کی وجہ سے آدمی کے تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پیچھے کا راستہ جو ہے پخانے کا وہ بھی آدمی کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، تو سونے کی وجہ سے آدمی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پخانے کے راستے سے ہوا نکل جائے، غالب گمان ہے، اس وجہ سے سونے کو ناقص وضو قرار دے دیا گیا۔ اب جبکہ یہاں بیماری ہے میں مبتلا ہے آدمی، ہوا بہت ہی زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے، وہ اصل چیز ہے، اصل چیز میں ہی شریعت جب رخصت دے رہی ہے تو یہ فرع ہے، یہ اصل نہیں ہے سونا۔ تو جب آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو کر وضو کر لیا،
اس کے بعد اس کو نیند لگ گئی. اگر کوئی آدمی جو ہے چاہ کر سو رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ غلط ہے. لیکن کسی کو اتفاقاً نیند آ گئی، سو گیا، تو سونے کی وجہ سے یہ بیماری والے کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بات کو جو ہے بہت ہی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ہر آدمی کے لیے حکم نہیں. یہ حکم صرف اسی آدمی کے لیے ہے جو آدمی ریاح کی بیماری میں مبتلا ہو. ہوا جس کو جو ہے بہت ہی زیادہ تعداد میں، بہت ہی زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے، اس بیماری میں جو آدمی مبتلا رہتا ہے، اس آدمی کے لیے یہ رخصت ہے، دوسروں کے لیے نہیں. بہت ہی اہتمام سے سننے کی ضرورت ہے. اگر سننے میں کمی پیشی ہو گئی تو میں جو ہے اس مسئلے کے تعلق سے ذمہ دار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہر مسئلے کو بہت ہی اہتمام سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اسی لیے میں کہتا ہوں 1 مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آیا تو 2 مرتبہ سنو، 2 مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آیا 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ سن کر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اصل چیز ہے. سرسری طور پہ سن لیا، آدھا سمجھ میں آیا، آدھا نہیں سمجھ میں آیا. جیسا کہ وہ مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک بیان میں بیٹھا ہوا تھا، مقرر صاحب بیان کر رہے تھے. وہ آدمی جو ہے مقرر صاحب جو ہے ایک مسئلے کو بیان کر رہے تھے، ایک آدمی بیٹھا سو رہا تھا. جب مقرر صاحب ناجائز کا فتویٰ دے رہے تھے اس وقت وہ آدمی سو گیا. جب جائز کے بارے میں کہا تو اس وقت جاگ گیا. اب اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ بھئی یہ چیز جائز ہے. تو اس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو 2 بار 3 بار 5 بار سننے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے مسئلہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اور تقریباً یہ مسئلہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تیسرا مسئلہ، تقریباً 70% سے زائد لوگ جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور یہ تمام کے لیے جو ہے ایک علاج بھی ہے اور پاکی کی حالت میں وقت گزارنے کا بہترین طریقہ بھی ہے. کیا ہے کہ آدمی پیشاب کے لیے چلا گیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا. فارغ ہونے کے بعد اکثروں کو جو ہے پیشاب کا خطرہ جو ہے، جب آدمی پیشاب کے لیے جاتا ہے تو مکمل پیشاب کے قطرے نہیں نکلتے. پیشاب کر کے اٹھ کے باہر آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد 1 منٹ 2 منٹ کے بعد پھر 2-3 قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہیں. اب یہ بیماری کیوں آتی ہے اللہ کو معلوم. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیماری اس وجہ سے آتی ہے کہ آدمی جب پیشاب کو روک لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پردہ جو ہے، پیشاب کو جو روکنے کا جو پردہ ہے، وہ پردہ جو کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پیشاب کو نہیں روکنا چاہیے. جب بھی پیشاب کی ضرورت ہو تو فوراً پیشاب سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے، فارغ ہونا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غلط کاریوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے یہ بیماری لگ جاتی ہے آدمی کو. وہ چاہے زنا ہو، چاہے اپنے ہاتھ سے اپنے خواہش کو جو ہے پورا کرنا ہو. تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کے پیشاب کے نالی کے جو رگ ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، پردہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ پردہ جو ہے پیشاب کو روک نہیں سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو اگر کسی کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، پیشاب کرنے کے بعد روئی کی بتی بنا لے. باریک بتی بنا کر، چھوٹی باریک سی بتی بنا کر روئی کی کیا کرے، پیشاب کے نالی کا جو سوراخ ہے اس سوراخ میں رکھ لے. اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد جو قطرے نکل رہے ہیں وہ قطرے
نکلیں گے لیکن روئی کے اندر رہیں گے، روئی کے باہر نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب کا خطرہ پیشاب کے راستے سے باہر آ جائے تب اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ روئی رکھی ہوئی ہے، روئی تک آیا، روئی بھیگ گئی تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، باہر آنا ضروری ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین علاج بھی ہے اور بہترین طریقہ بھی ہے کہ وہ لوگ کیا کریں، باریک بتی بنا لے، بتی بنا کر کیا کریں، اس پیشاب کے سوراخ کے اندر، پیشاب کی نالی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے اندر وہ باریک بتی کو رکھ لے، جس کی وجہ سے قطرے جو نکلتے ہیں وہ نکلیں تو بھی باہر نہ گرے بلکہ اسی روئی کے اندر رہیں، تو اسی حالت میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کسی آدمی کے کپڑے خون کے قطرات یا پیشاب کے قطرات سے مسلسل ناپاک رہتے ہیں اور اس آدمی کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ بھئی اپنے کپڑوں کو پاک کر کے پاکی کی حالت میں نماز پڑھے، اتنا وقت اس کو نہیں ملتا، تو وہ آدمی کیا کرے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو وہ آدمی بھی شریعت کی نظر میں معذور کہلائے گا۔ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کیا کرے، پیشاب کے قطرے اگر گرے ہوئے ہوں، خون کے قطرے اگر گرے ہوئے ہوں تو بھی آدمی کیا کرے، وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد جب مکمل پاکی حاصل ہو جائے، نہانا دھونا ہو جائے، کپڑے جب بدل لیں تو ان نمازوں کا اعادہ کر لے تو بہت ہی بہتر۔ اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اعادہ کر لے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے کپڑوں کے اندر خون کے قطرے بہت ہی زیادہ لگتے رہتے ہیں اور پیشاب کے قطرے بھی پڑتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ بھئی اپنے کپڑوں کی صفائی کر کے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھے، تو وہ آدمی معذور کے حکم میں ہے۔ شریعت اس کے لیے رخصت دے رہی ہے۔ کیا حکم دے رہی ہے شریعت قرآن حدیث کی روشنی میں؟ کہ وہ آدمی اپنے ناپاک کپڑوں میں ہی وضو کر کے، تازہ وضو کر کے ناپاک کپڑوں میں ہی نماز مکمل کرے۔ اگر مکمل جب طہارت حاصل ہو جائے تو پھر نمازوں کا اعادہ کر لے تو بہت ہی بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی معذور ہو، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں، یعنی کہ کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہو چکا، بہت ہی کمزور، جیسا کہ کل کے مسئلے میں آیا تھا کہ کوئی آدمی بستر کے حوالے ہو چکا، پلنگ کے اوپر، چارپائی کے اوپر ہی رہتا ہے، بستر کے اوپر ہی پڑا رہتا ہے، وہیں سے ہی پیشاب پخانہ پورا کیا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے بدن کے اوپر پیشاب کے قطرات اگر پڑ جائیں تو اس کے لیے کیا حکم؟ کل اس کا جواب گزر گیا کہ ڈھیلے سے ان پیشاب کے قطروں کو، جو قطرے بدن کے جس حصے پر پڑے ہوئے ہیں ان قطروں کو کیا کرے، سکھا لے، ڈھیلے سے ان قطروں کو سکھا لے، سکھانے کے بعد آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اسی طریقے سے آج کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے، بہت ہی زیادہ بیمار اتنا ہے کہ آدمی اپنے پاک کپڑوں کو نہیں بدل سکتا، ناپاک کپڑوں کو نہیں بدل سکتا، اور اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ خود سے جو ہے اس کے کپڑے، اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا، کپڑے بدلنا اس کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ تو اگر ایسا معذور آدمی، اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں یا پھر جو ہے نیچے جو فرش کے اوپر، نیچے زمین کے اوپر جو فرش بچھی ہوئی رہتی ہے وہ ناپاک ہو جائے، یا چارپائی کے اوپر جو بستر ناپاک رہتا ہے، یا پھر جو ہے جس پلنگ کے اوپر آدمی سویا ہوا ہے وہ پلنگ ناپاک ہو جائے یا پلنگ پوش جو ہے ناپاک ہو جائے، تو آدمی اتنا معذور ہے کہ آدمی جو ہے کیا نہیں کر سکتا، ناپاک کپڑوں کو پاک نہیں کر سکتا، تو اس آدمی کے لیے شریعت قرآن حدیث کی روشنی میں یہی حکم دیتی ہے کہ بھئی وہ آدمی کیا کرے، اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے سے
اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں کہ بھئی کپڑے جو ہے ناپاک ہو گئے، بستر ناپاک ہو گیا، فرش ناپاک ہو گیا، نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے بھی بہتر اور افضل یہی ہے کہ جب آدمی کے بدن کے اندر طاقت آ جائے اور اس کے بعد ناپاکی سے پاک ہو جائے تو آدمی کیا کرے، ان نمازوں کا اعادہ کر لے، پھر سے وہ نمازیں دوہرا لے تو بہتر ہے، ضروری نہیں۔ ایسا بھی نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب نے اپنی طرف سے فتویٰ دے دیا ہے، حکم لگا دیا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا، نہیں۔ اگر پڑھ لیا تو بہتر ہے، پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں، نہیں پڑھے تو بھی چلے گا، پڑھ لے تو بہت ہی بہتر۔ تو یہ آج کے مسائل تھے جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جن مسائل کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تو میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کرتے جائیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بیل کا بٹن دبانے کے بعد آپ کو 3 آپشن آئیں گے، تو اس میں آل کا جو آپشن آئے گا وہ آپشن کو جو ہے کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ پہنچ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو ساتھی پہلے سے ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بھئی ان مسائل کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوسرا کوئی اور ویڈیو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے آپ کی مرضی، لیکن مسائل کی ویڈیو کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ بہت ہی ضروری مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایسے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے جو آج کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں۔ پرانے زمانے کے مسائل نہیں ہیں، آج کے زمانے کے مسائل جس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جیسا کہ عورتوں کے مخصوص مسائل گزرے، جس کی وجہ سے بہت ساری ہماری مستورات جو ہیں، خواتین جو ہیں الحمدللہ بہت ہی مطمئن ہیں، اور ان کو بہت ہی جو ہے تسلی مل رہی ہے، ان مسائل کو سن کر اطمینان ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسائل جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ آج کے زمانے کے حساب سے مسائل ہیں۔ تو جو حضرات ہمارے چینل میں پہلے سے داخل ہیں، سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ہمارے چینل کو، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ حضرات ضرور جو ہے مسائل کے ویڈیوز کو دیکھیں اور مکمل طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار سمجھ میں نہیں آ تو 2 بار میں 3 بار 4 بار 5 بار دیکھیں۔ جتنی بار بھی آپ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں زیادتی ہوتی رہے گی، اور اسی طریقے سے ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ دنیا کی باتیں نہیں ہیں، بیہودہ بیکار کی باتیں، مذاق کی باتیں نہیں، لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں فقہ کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی دین کا کوئی ایک مسئلہ معلوم کر لیتا ہے تو وہ ایک مسئلہ معلوم کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اب آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ کتنے مسائل کو سننے کا موقع مل رہا ہے، کتنے مسائل کو دیکھنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے نام اعمال میں ثواب بھی زیادہ ہوتا رہے گا، نیکیاں بھی ملتی رہیں گی، اور آپ کے علم میں انشاءاللہ برکت بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ مسائل جو چل رہے ہیں، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔